بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اور رمضان المبارک کی وہ مقدس اور قیمتی ساعتیں اب جلوہ افروز ہونے والی ہیں۔ اللہ کا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے، تو رمضان المبارک کا احترام کریں، رمضان المبارک کو قیمتی بنائیں، اس کے اوقات کو مصروف کر لیں اور رمضان المبارک کی عبادات کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دو عبادتیں ایسی ہیں جو صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ دو عبادتیں، ایک تو تراویح کی عبادت ہے اور دوسری روزے کی عبادت۔ جو فرض روزہ ہے وہ رمضان المبارک میں ہی ہوتا ہے، پورا سال روزے فرض نہیں ہے، صرف رمضان المبارک میں فرض ہیں، تو یہ بھی خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے۔ تراویح پورا سال نہیں پڑھ سکتے، صرف رمضان کے مہینے میں پڑھتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں اس میں تراویح پڑھتے ہیں، اور تراویح بھی رمضان کی عبادت ہے۔ جس طرح انسان حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر طواف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ طواف پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، صرف حرم میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص عمرہ حج کے لیے گیا اور طواف ہی نہ کرے تو اس کا تو حج اور عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ اور طواف جو ہے یہ بیت اللہ کی حرم کی عبادت ہے اور اسی جگہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جو عبادت کسی جگہ کے ساتھ یا کسی ایک دن کے ساتھ یا کسی جو ہے مہینے کے ساتھ خاص ہو، اس کا تو انسان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ اب سال کے بعد یہ عبادت ملے گی ہمیں، پتہ نہیں زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی اگلے سال۔ تو اس لمحات کو اپنے لیے قیمتی بنا کر جو مخصوص عبادتیں دنوں کے ساتھ یا مہینوں کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو انسان لازمی کر لے، پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کی دو عبادتیں، روزہ اور تراویح، اسی میں انسان کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے۔ بعض لوگ تو روزہ ہی نہیں رکھتے، رمضان المبارک میں بھی روزہ نہیں رکھتے۔ بعض لوگ تراویح بھی نہیں پڑھتے، وہ 6 دن کی تراویح یا 10 دن کی تراویح پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تراویح ہے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے تراویح تو پڑھنی ہوتی ہے لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 8 رکعت یا 12 رکعتیں پڑھ کے چلے جاؤ، 8 یا 12 رکعتیں ہیں۔ میرے بھائی، 8 یا 12 رکعتوں کا جو ذکر حدیث میں ہے وہ قیام اللیل کے بارے میں ہے یا وہ تہجد کی نماز کے بارے میں روایتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر روز رات میں عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، اس کی روایتیں ہیں 8 رکعت یا 12 رکعت والی۔ تراویح 20 رکعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تراویح پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 20 رکعت تراویح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کے اتفاق سے اور تمام صحابہ کے مشورے سے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہوگی اور تراویح میں قرآن پاک مکمل پڑھا جائے گا۔ تو تراویح 20 رکعت ہے۔ 20 رکعت کی جماعت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو متحد کیا اور 20 رکعت تراویح کو جو ہے لازمی قرار دیا جماعت کے ساتھ۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، تمام صحابہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ سب کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے، اور آج تک علماء اولیاء 20 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی حرم کے اندر 20 رکعت تراویح ہے، مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح ہے۔ تو تراویح 20 رکعت ہے، 20 رکعت سے کم نہیں ہے، اس لیے تراویح پوری 20 رکعت پڑھیں، 8 یا 12 رکعتیں نہیں پڑھنی۔ اور کل قیامت کے دن اگر حساب ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ آپ تراویح کی کتنی رکعتیں لائے ہو، جس کے پاس 20 رکعتیں ہیں وہ آ جائے۔ تو اگر جس نے 8 رکعتیں یا 12 پڑھی ہوں گی، وہ باقی رکعتیں 8 یا 12 رکعتیں کہاں سے لائے گا تراویح کی؟ لیکن اگر وہاں پر 8 رکعت یا 12 رکعت کا سوال ہو گیا، ہم نے تو 20 رکعتیں پڑھی ہوئی ہوں گی، 8 یا 12 رکعتیں ایکسٹرا پڑھی ہوئی ہوں گی، تو ہمیں جو ہے کوئی مشکل نہیں ہوگی 20 رکعت والوں کو کل قیامت کے دن ان کو حساب دینا آسان ہو جائے گا۔ اس کے پاس تو ایکسٹرا عبادت ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر ہمیں 8 یا 20 رکعت بھی تراویح، 8 یا 12 رکعت بھی تراویح ہم نے 20 پڑھ لی تو ہمارے پاس تو ایکسٹرا تراویح ہوگی۔ تو اس لیے تراویح 20 رکعت ہی پڑھیں، اور تراویح جو ہے پورا رمضان جو ہے
یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح روزہ پورا رمضان رکھنا ہے، اسی طرح تراویح بھی پورا رمضان پڑھنی ہے اور پوری 20 رکعات پڑھیں، اور تراویح جو ہے ایسے آدمی کے پیچھے پڑھیں جو صاف قرآن پڑھتا ہو، ٹھہر کر پڑھتا ہو، اور جو ہے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک پڑھتا ہو، اس کی آواز بھی اور اس کے الفاظ بھی سمجھ آتے ہوں، ایسے آدمی کے پیچھے تراویح پڑھی جائے۔ بعض لوگ تو تراویح پڑھتے ہیں کہ صرف یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور ایسے آدمی کے پیچھے تراویح نہ پڑھی جائے۔ بعض تو بدبخت وہ ہوتے ہیں کہ جو 2 صفحے 3 صفحے چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں، کئی رکوع چھوڑ کر آگے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ بھی دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پیچھے تراویح پڑھنی نہیں چاہیے، اور ایسے فراڈیوں کے پیچھے تراویح ہوتی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے تراویح پڑھنے کے لیے کسی اچھے آدمی کا انتخاب کریں، یا مساجد کے اندر جہاں صحیح تراویح ہوتی ہو وہاں جا کر تراویح پڑھیں۔ 5 10 منٹ 15 منٹ زیادہ لگ گئے، اللہ کے سامنے زیادہ کھڑا ہو جائے گا، زیادہ عبادت میں نیکی وقت لکھا جائے گا، زیادہ نیکیاں حاصل کر سکے گا انسان۔ تو اس لیے تراویح جو ہے 20 رکعت پڑھیں، اور تراویح الحمدللہ ہماری مسجد میں بھی ہو رہی ہے، 10 روزہ بھی ہے اور 29 روزہ بھی ہے، اور 29 روزہ میں الحمدللہ خود پڑھاتا ہوں ہر سال، اور انشاءاللہ تراویح ہوگی، اور تراویح کا اہتمام کریں۔ یہاں پر بھی آپ تراویح آ کر پڑھ سکتے ہیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمت توفیق عطا فرمائے، روزے کو قبول فرمائے، رمضان مبارک کی عبادت کو جو ہے زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔